सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। आइन, जवामर्दी, हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। मुस्लिम कौम के मसलों को लेकर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हक की आवाज बुलंद करने वाले और मजलूमों और बेकस मिली जज्बात की तर्जुमानी पूरी ईमानदारी और संजीदगी से करने वाले जानशीन शेखुल इस्लाम और सदर जमियत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद में हदीस के उस्ताद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हयात और खिदमात व जाती जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल रहे हैं हम आज के मकाम में। अरशद मदनी साहब की पैदाइश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी। उनकी पैदाइश उस वक्त हुई थी जब मुल्क गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हिंदुस्तान बनने को बेताब था। उनके वालिद हिंदुस्तान के आला इस्लामिक स्कॉलर शेखुल इस्लाम हजरत सैयद मौलाना हुसैन अहमद मदनी उस वक्त जंग आज़ादी में अहम रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने देखी थी मुल्क की आज़ादी के लिए अपने वालिद की तड़प। मैंने जब होश संभाला तो अपने घर में अपने वालिद बुजुर्गवार को जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से मुल्क की आज़ादी के लिए काम करते हुए देखा, और काम भी ऐसा कि गोया कि उनकी ज़िंदगी का मकसद था, यूँ कहा जाए कि सर बकफ कफन बरदोश वो मुल्क की आज़ादी के लिए रात और दिन लगाए हुए थे। इसलिए जमाती चर्चा मुल्क के घर के अंदर होता रहता था। जिस उम्र में खेल खिलौनों से बच्चों को प्यार होता है, उस उम्र में अरशद साहब को कुरान हिफ्ज करने की धुन सवार थी। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही पूरा कुरान अपने वालिद की निगरानी में हिफ्ज कर लिया था। उनकी परवरिश खालिस दीनी माहौल में हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से के अंदर जिस जमाती ज़िंदगी को अपने कानों से सुना, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो वो जमीयत उलमा ही थी। और जमीयत उलमा उस वक्त कांग्रेस के साथ थी और एक सियासी नज़रिया रखती थी मुल्क की आज़ादी का, जो अब नहीं है, इसलिए कि अब जमीयत उलमा सियासी जमात नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा और कांग्रेस से इन्हीं दो जमातों का नाम सुना करता था मैं, और मेरी ज़िंदगी यानी बचपन के अंदर जो नकूश आज भी मेरे जहन के अंदर हैं वो इसी तरह के हैं। उनके वालिद जमियत उलेमाए हिंद के सदर थे, चुनांचे उन्होंने अपने बचपन से ही जमियत उलेमाए हिंद का नाम खूब सुना था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। उन्हें खालिस दीनी तालीम मिली और उनके खानदान का यही दस्तूर भी था। उनकी फैमिली में आज भी ये दस्तूर पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। मैंने जिस माहौल में परवरिश पाई है वो खालिस दीनी माहौल था। मेरे वालिद उलूम इस्लामिया के मशहूर और मारूफ शेखुल हदीस थे दारुल उलूम के, और उन्होंने एक ज़माने तक मदीना मुनव्वरा के अंदर हरम मोहतरम में तालीम दी थी, इसीलिए उनको मदनी कहा भी जाता है। उस माहौल के अंदर मैंने तरबियत पाई, इसलिए उनके नज़रिए के मुताबिक मुझे जो तालीम दी गई वो खालिस मजहबी तालीम दी गई, और मैंने उसी तालीम को हासिल किया है, और हम आज तक उसी के ऊपर ज़िंदा हैं। हमारी औलाद, औलाद की औलाद जो भी है वो सब उसी मजहबी तालीम को हासिल करने पर लगी हुई है। क्योंकि इनके वालिद जंग आज़ादी में एक सिपाही की तरह काम कर रहे थे, इसीलिए वक्त बे वक्त उन्हें जेल भी जाना पड़ा। चुनांचे अरशद साहब को अपने वालिद की सोहबत उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन जितना भी वक्त उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजारा वो लम्हे उन्होंने कहीं शिद्दत से अपनी जिंदगी में उतार लिए। वो आज भी मानते हैं कि उनकी सोच, उनका नजरिया और उनके पूरे वजूद को निखारने में उनके वालिद साहब का बड़ा हाथ रहा है। वालिद तो अपनी सन 48 तक तो वो बहुत जेलों के अंदर रहे, बंद रहे। 47 के बाद फिर वो मुसलमान जो लूटा पिटा था उसकी आबादी के अंदर लग गए। ज़्यादातर मैं देवबंद में रहा हूँ, मेरे एक उस्ताद थे उनके साथ रहा हूँ और अपनी वालिदा के साथ रहा हूँ। लेकिन वालिद चूँकि बहुत भारी भरकम आदमी थे, इसलिए वो जितने दिन भी रहे हैं उनकी ज़िंदगी का असर बहुत ज़्यादा रहा। इनके वालिद एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, इसलिए जब उन्हें दारुल उलूम देवबंद से बुलावा आया तो उन्होंने अपनी तरफ से एक शर्त रखी। वो देवबंद में वहाँ के शेखुल हदीस थे, सदर मुदर्रिस थे, और उनकी ज़िंदगी के
تقریباً آخری دن تقریباً 20 سال بلکہ اس سے زائد وہاں دیوبند کے اندر اس طرح گزرے ہیں، تقریباً 28 سال اس طرح گزرے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی بالکل بنیادی اور مرکزی شخصیت تھے. لیکن جب ان کو دارالعلوم دیوبند میں لایا گیا تھا تو انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ملک کی آزادی کے لیے کام کروں گا، مدرسہ میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. چنانچہ وہ یہ کام کرتے رہے، ملک کی آزادی تک پڑھاتے بھی رہے. وہ سب سے زیادہ مقبول ترین آدمی تھے دیوبند میں. اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پھر بالکل سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے. پھر ان کی زندگی کا مقصد مسلمان جو لوٹا پٹا تھا اور اس کے حوصلے کو بنانے کے اندر اور مذہب پر اس کو مضبوط کرنے کے اوپر، وہ 10 سال اسی پر 57 میں ان کا انتقال. جب بچے ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا پروفیشنل بننے کا خواب دیکھتے تھے، اس وقت بھی ارشد صاحب کو خود سے کہیں زیادہ بس اپنی قوم کی ہی فکر تھی. نہیں، میرے کچھ نہیں، میں تو ایک عالم دینی کی حیثیت سے میں نے دیکھا ہے. میرا کوئی خواب ایسا نہیں تھا کہ میں بہت کمانے والا بنوں گا یا یہ کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا. نہ میں بڑا بننے کی میں نے کوشش کی، نہ میں بڑا ہوں. ارشد مدنی صاحب نے 1959 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور یہیں سے عربی، فارسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کی. 1963 میں دورہ حدیث کی تکمیل کر کے سنت فراغت سے سرفراز ہوئے. حالات کچھ ایسے ہوئے کہ انہیں جمعیت علماء ہند میں آنا پڑا. تقدیر کی بات ہے کہ جمعیت علماء تک میں پہنچ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کام کرنے کا میرا کوئی تصور بھی نہیں تھا. حالات ایسے بن گئے کہ مجھے جمعیت علماء کے اندر آنا پڑ گیا. آج وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی زندگی جینی چاہی ویسی ہی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. لیکن آج ملک میں مسلم قوم کے پچھڑے پن کو دیکھ کر وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو اقتصادی میدان سے باہر کیا جا رہا ہے. ان کو اقتصادی میدان سے تو باہر نکالا جا رہا ہے. پالیسی بنا کر کے 60 سال کے اندر پھینک کر کے باہر کر دیا گیا. کہاں سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دیں گے؟ اور جو لوگ اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہیں، آپ ان میں جا کر کے دیکھیے کہ ان کی بچیوں کے اعلیٰ تعلیم کی کیا صورت ہے. وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پیچھے نہیں ہوں گے. 1857 کے انقلاب کو وہ آزادی کی پہلی جنگ نہیں مانتے. ان کا ماننا ہے کہ اس سے پہلے 1831 میں جنگ آزادی کا آغاز ہو چکا تھا اور جنگ آزادی کی پہلی پکار مسلم قوم کی ہی تھی. آزادی کی جو پہلی جنگ تھی وہ تو سن 1831 کے اندر تھی، بالاکوٹ کے میدان کے اندر. اور علماء کا اس ملک کی آزادی کے لیے کردار تو شروع ہو گیا تھا 1803 میں، یعنی 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید کو شہید کیا گیا تھا سرنگا پٹنم میں. اور اس وقت انگریز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج ملک ہمارا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی بھی طاقت اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کی یعنی محفوظ رکھنے کی تھی تو وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ سلطان ٹیپو شہید ہیں. ان کو شہادت مل جانے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اور جو نوابین اور سلاطین اور جو طاقتیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے. جب انہوں نے 1803 میں یہ اعلان کر دیا کہ اب خلق خدا کی ہے، حکم ہمارا چلے گا، بادشاہ شاہان مغلیہ کا آخری وہ دور ہے، ٹمٹماتا چراغ ہے، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے. یہ بالکل ابتدائی یوں کہیے کہ ملک کی آزادی کی پہلی آواز تھی. مدنی صاحب مانتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ ملک کے مسلمانوں کا رشتہ کہیں پرانا ہے، اور اس کی وجہ پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس وقت کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا. کانگریس تو سن 1883-85 کے اندر پیدا ہوئی ہے، جنم لیا ہے اور اس کا اجلاس ہوا ہے دلی کے اندر.
لیکن جب ایک پلیٹ فارم آ گیا تو پھر مسلمانوں نے اس کے اندر شرکت کی، علماء نے فتوے دیے ہیں۔ وہ فتوے حضرت گنگوہی کا آج بھی موجود ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے کانگریس کے اندر شرکت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ نصرت الابرار کے نام سے یہ فتویٰ حضرت گنگوہی کا برابر شائع ہوتا رہا، آج بھی لائبریریوں کے اندر موجود ہے وہ فتویٰ۔ اس کے بعد پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے، وہ اس سلسلے کے اندر ملک کی آزادی کے لیے انگریز کی مخالفت کے لیے بہت سرگرم عمل رہے ہیں۔ مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا ناطہ سیاست سے نہیں رہا، کانگریس سے ہٹ کر اس تنظیم کی ایک الگ سوچ رہی ہے، ایک الگ نظریہ رہا ہے۔ وہ مالٹا گئے، جب مالٹا گئے تو انہوں نے وہاں سے سلسلہ جنبانی کی کہ اب مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ وہاں سے انہوں نے مفتی اعظم جو ان کے شاگرد تھے مفتی کفایت اللہ صاحب کو یہ کہا کہ بنایا جائے۔ جب یہ اطلاعات آنے لگی کہ اب یعنی ملک کے جو گرفتار تھے اس جرم کے اندر ان کو چھوڑا جائے گا اور ہندوستان واپسی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس سے پہلے یہاں جمعیت علماء کی 1919 کے اندر بنیاد اور 1920 کے اندر شیخ الہند آئے اور فوراً اس پلیٹ فارم سے دوڑنے لگے۔ یہ جمعیت علماء اور علماء کی اس ملک کی آزادی کے لیے کد و کاوش محنت، بلکہ یوں سمجھیے کہ سر سے کفن باندھ کر میدان عمل کے اندر آنے کی یہ سب سے بنیادی اور ابتدائی کوشش ہے، جو آج فرقہ پرست طاقتیں نے ان کو مٹا دیا ہے، بلکہ مٹایا جا رہا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ کانگریس کو فرقہ پرستی سے جس طرح لوہا لینا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہی ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ملک کا مسلمان آج کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن حکومت نے ایک پالیسی کے تحت اسے پیچھے رکھا ہے۔ اصل میں ملک کے اندر فرقہ پرستی بڑھی ہے۔ کانگریس کو جس طرح فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں آج اتنی طاقتور ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو ایسا معلوم ہوتی ہے جیسے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی ہیں اس کے سامنے۔ میں کہتا ہوں ہر جگہ، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے اقتصادی میدان ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، ہر میدان کے اندر مسلمان پیچھے ہے۔ یہ تشریح غلط ہے، یہ کہیے کہ پیچھے کیا گیا ہے پالیسی بنا کر کے۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ اسی سال انہیں تاحیات کے لیے ورلڈ شورا کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اکثر مسلمانوں کے مسائل کو لے کر ان کا آنا جانا بیرون ممالک میں بھی لگا رہتا ہے۔ جمعیت علماء کی وجہ سے اور جو خدمت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خدا نے توفیق دی ہے ہم کر رہے ہیں، وہ دنیا کے سامنے گئی تو ہم کو رابطے کا ممبر بنا لیا گیا ہے۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دیگر ملکوں میں بھی ان کی بڑی عزت ہے۔ سعودی حکومت سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے امام ان کی دعوت پر ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ میں نے ان کو دعوت دی اور میں تو سفیر محترم کا در حقیقت ممنون کرم ہوں۔ اگر وہ سفیر اس کی تائید نہ کرتے تو میری دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر چونکہ وہ بھی ایک مذہبی شخصیت ہے اور حرم محترم سے ان کا تعلق بھی مذہبی بنیاد کے اوپر ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے سواد کیے ہیں۔ اگر وہ موافقت نہ کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اگرچہ چلے گئے مگر میں تو ان کا ممنون کرم ہی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر قوم کی ترقی اور ان کے مسائل کے لیے کام کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ابھی 3 سال ہوتے ہیں، سیلاب آ گیا، سمندری طوفان آیا اور بنگال کے اندر میں نے جو وہاں اس وقت کیمپ قائم کیے، ایک کیمپ میں 3,000 2700 لوگ صبح کو اور شام کو کھانا کھاتے تھے۔ اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہم نے جو بھی کام کہیں کیا ہے وہ ہندو مسلمان کی قید کے کسی بھی مصیبت کے اندر ہم مسلمان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہندو کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آج بھلے ہی ملک کے بڑے سے بڑے لیڈر سے ان کے تعلقات ہوں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ اور ان کی اولاد سیاست سے کوسوں دور ہیں۔ میرا سیاست سے ایک پیسے کا بھی دھیلے کا بھی تعلق نہیں ہے، نہ میرا تعلق ہے نہ میری اولاد کا تعلق۔ میں نہیں سیاست سے، جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، اس کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
उनका कहना है कि हर सियासी पार्टी मुसलमानों को राग़िब करने की फिराक में रहती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन उनका मकसद महज मुसलमानों का वोट बैंक हासिल कर कुर्सी पाना होता है। उनका कहीं शिद्दत से मानना है कि यूपी में सपा की हुकूमत बनवाने में सूबे की मुस्लिम कौम की सबसे अहम हिस्सेदारी रही है। मुस्लिम कौम से बस मौलाना अरशद मदनी की इतनी सी दरख्वास्त है। मैं मुसलमानों से कहता हूँ और जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से कहता हूँ कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर मारा हुआ है फ़िरक़ा परस्ती का। मैं मुसलमान से हर जगह ये बात कहता हूँ कि जिस तरह आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, इसी तरह फ़िरक़ा परस्ती को फ़िरक़ा परस्ती से नहीं मिटाया जा सकता। आप अपनी पुरानी तारीख़ को ज़िंदा कीजिए, नुकसान उठाइए, लेकिन आप फ़िरक़ा परस्ती के मुकाबले के अंदर प्यार और मोहब्बत के दिए जलाइए। आपका मुल्क है, जितनी आपने इस मुल्क के लिए कुर्बानी की है, तारीख़ को उठा करके देखिए। वो लोग जो आज इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानी नहीं दी है अपनी जमातों के प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन।